ایک ابتدائی ہدف ہوتا ہے، ایک انتہائی ہدف ہوتا ہے۔ انتہائی ہدف یعنی جس ہدف نہائی تک ہمیں پہنچنا ہے، وہ ہدف ہے قربت اللہ، نماز سے مراد ہے۔ یہاں پر ایک حدیث اپنے مولا متقیان علی بن ابی طالب کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو انسان اس کیوں کو سمجھ جائے اور کیوں کو سمجھنے کے بعد اس عمل کو خالص بنا لے، یعنی جو کام کر رہا ہے وہ فقط اور فقط پروردگار عالم کے لیے ہو، اس کام میں اس کی ہوا، اس کی ہوس، اس کام میں اس کی شہوت شامل نہ ہو۔ دیکھیے نمازیں تو بہت سارے پڑھتے ہیں نا، آپ کربلا کے میدان کی مثال لیجئے، لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے، لیکن حسین کے لشکر میں نماز پڑھنے والے اس کیوں کو جان رہے ہیں اور وہ نماز پڑھنے والے کیوں کو نہیں جان رہے۔ یہ بھی مشہور جملہ ہے کہ قاری قرآن پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایسی قاری پر قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ کیوں رہا ہوں۔ جب تک ہم اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے، یعنی وہ دوسری نیت ہے جس میں کیوں ہے، اس کیوں کو خالص بناؤ، اس کو صاف بناؤ، اس کو ایسا بناؤ اس میں میل پن نہ ہو، اس میں خدا کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی نماز کوئی پڑھتا ہے، کوئی نماز مختلف، امام علی سے پوچھا گیا نا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، تو وہاں فرماتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے ڈر سے، میں پروردگار عالم کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ کیوں مولا کے لیے بہت واضح ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کا تقویٰ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے مجلسیں پڑھتے ہوں گے مال کے لیے، بہت سارے پڑھتے ہوں گے شہرت کے لیے۔ تو انسان جب تک کیوں کو نہ سمجھے کہ میں یہ عمل کر کیوں رہا ہوں، اس کے اعمال کا سارا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، کیونکہ اس کی نیت میں یہ کیوں چھپا ہوا ہے۔ اب ہم علی کی روایت سنیے، بحار الانوار میں مولا فرماتے ہیں اور میزان الحکمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہاں فرماتے ہیں تصفیۃ العمل اشد من العمل۔ کیا مطلب؟ عمل کو صاف کرنا خود اس عمل کو کرنے سے مشکل ہے۔ عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس عمل کو صاف کرنا، یعنی اس کی نیت کو صاف کرنا اس عمل سے مشکل ہے۔ اس نماز کو ایک صاف فلٹر سے گزارنا، فلٹر کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس میں گندے سے گندا پانی بھی ڈالتے ہیں، لیکن فلٹر اس کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا فلٹر اگر صاف ہوگا، آپ کی عبادات صاف ہو کر وہاں سے نکلیں گی۔ یعنی اس کی نماز میں شہوت کا کچرا نہیں ہونا چاہیے، شہرت کا کچرا نہیں ہونا چاہیے، حب ذات کا کچرا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری کا کچرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی نماز صحیح و سالم ہو، یہ نماز ادا کرنا بہت مشکل۔ اور چھٹے امام کا فرمان ہے نا کہ جس نے 2 رکعت نماز ایسے پڑھی تو فرماتے ہیں وجب علیہ الجنہ، ایسے مومن پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ صاف نیت والی نماز ہے جس میں اور کچھ نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ فرمایا مسجد النبوی گئے اور وہاں پر ایک ہمارا مومن شیعہ نماز پڑھ رہا تھا، تو دیکھا کہ وہ نماز قالین پر سجدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بندہ خدا، نماز باطل ہے، قالین پر، کپڑے پر، ہمارے مکتب میں مذہب میں نماز نہیں ہوتی۔ کہ مولانا انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سجدے کا نہ رکھو، تو اس لیے میں نہیں رکھ رہا۔ کبھی کوئی اور راستہ بھی تو ہے نا، آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں۔ اور مسجد نبوی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قالین نہیں ہے، پتھر ہیں، آپ وہاں پر سجدہ کر لیں۔ لیکن اس نے سنا، دوبارہ فرماتے ہیں اس نے اسی قالین پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اسے ہدف نہیں پتا۔ بندے خدا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بالکل آخری وقت جب قضا ہونے کو ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھتا ہے۔ تو ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ مولا علی فرماتے یہ نماز تمہیں تصفیۃ العمل نہیں ہے، اس نماز میں وہ صفائی نہیں ہے، اس میں وہ خضوع نہیں ہے، اس میں وہ خشوع نہیں ہے۔ روزہ تو جناب نے رکھا ہے لیکن روزے میں غیبت بھی کر رہا ہے، روزے میں خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہیں دن رات، روزے میں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں چل رہی ہیں، روزے میں بچوں کو یہ عادت دلا دی پوری رات، وہ اسپیشلی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کے میدان سج جاتے ہیں۔ یعنی جس میں ہمیں عبادت و روحانیت حاصل کرنی تھی، اس روزے کا کیا فائدہ ہے کہ پوری رات بندہ جاگتا رہے اور صبح سے لے کر دوپہر کے 2-3 بجے تک بندہ سوتا رہے اور اس کے بعد اٹھ کے اور اللہ پر احسان کر دے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی افطاری کرنے کے بعد کھانا کھا کے پھر لیٹ کے سو جائے۔ تو یہ روزہ ہے یا تفریح ہے؟ تصفیۃ العمل، اسی لیے روزہ رکھنا آسان ہے لیکن اس کو خالص کرنا، اس کو صاف کرنا اس عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے لیکن اس نماز کی نیت کو صاف کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ میرے مولا، یہ میرے آقا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمل کو صاف و صحیح و سالم انجام دینا اس عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا تو آسان ہے لیکن اس نماز کو صاف کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔